بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام طلاب کرام آگاہ ہیں کہ ہماری گفتگو اور بحث مقصد خامس یعنی امامت کے بارے میں ہے، جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے مسئلہ اولا میں کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا نصب، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور فرد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خود سے کسی فرد کو اجماع کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے نصب کرے بطور خلیفہ۔ اگر کرے تو خلیفۃ الناس ہوگا، خلیفۃ الرسول نہ ہوگا۔ اور اس انتخاب میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ جو نصب اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے کرے گا۔ وہ تھا مسئلہ اولا۔ پھر ہم مسئلہ ثانیہ میں پہنچے اور اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عصمت امام کے اوپر کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس پر ہم ادلہ عقلیہ پہلے پیش کر چکے، اب ہم ادلہ سمعیہ و نقلیہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں آج کی کلاس میں ہم 7ویں اور 8ویں دلیل سے بحث کریں گے۔ 7ویں دلیل پہ ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کر رہے ہیں اور 8ویں دلیل میں بھی ہم ایک آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہ آیت کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، ان سے بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاد کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو جہاد کا حکم اس آیت کریمہ میں بھی ہے اور بھی جتنی آیات میں ہے کہ جہاد کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ قاتلو جمع رکھا گیا، تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد کو واجب قرار دیا گیا، مگر اس جہاد کے لیے رئیس اور افسر اعلیٰ مجاہدین کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مجاہد اور وہ افسر اعلیٰ کون ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، ایک ایسا اہم مسئلہ کہ جس میں اس جہاد میں خون ریزی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اتلاف مال غیر کا بھی احتمال ہوتا ہے، اتلاف نفوس بندگان خدا کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں حرام ہے۔ خون ریزی اللہ تعالی زمین میں فساد پھیلانے سے انسان کو نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ روایت میں ہے کہ ان الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑی گناہ ہے۔ اور خود قتل کے بارے میں من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، اگر کوئی کسی کو متعمدن قتل کرے تو اس کا جزا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ جو کسی بندے کو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ دینی احکامات میں اتنی اہم اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے، لوگوں کے حقوق کو، جانی اور مالی حقوق کو۔ اگر کسی کا ناک کٹایا جائے تو اس کے بدلے میں دوسرے فرد کا، اس جنایت کرنے والے کا بھی ناک کٹایا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا کان کاٹے تو اس فرد کا بھی، اس جنایت کرنے والے کا بھی کان کاٹا جائے گا، کٹوایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور آیتیں ہیں کہ جس میں جنایت کرنے والے کو ویسی سزا دی جائے گی جیسے کہ
اس نے جنایات کی ہے۔ اس چیز کے اوپر دال ہے کہ اسلام خون ریزی کا دین نہیں ہے، بلکہ ایک دین امن ہے جو کہ امن کی باتیں کرتا ہے اور امن پھیلاتا ہے، اور پریکٹیکل اس کے اوپر ان کے لیے پلاننگ موجود ہے۔ ان فی القصاص لحیات لأولی الالباب، قصاص کے اندر حیات ہے اولی الالباب صاحبان عقل کے لیے۔ تو قصاص کو موجب زندگی قرار دیا گیا آیت کریمہ میں۔ یہ بھی اس چیز کے اوپر واضح دلیل ہے کہ قصاص چونکہ اگرچہ اس میں ایک فرد کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن نظام قتل فتنہ اور فساد کو اس کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، لہذا اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام خون ریزی کے خلاف ہے، اور جہاد میں کیا ہے؟ احتمال خون ریزی ہے۔ اگر اس میں معمولی سی غلطی ہو جائے تو کسی کا جان جا سکتا ہے، تو لہذا جہاد کے اندر جو قائد ہو، جو لیڈر ہو، وہ کون ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے، ورنہ اطلاف ہے، یعنی ورنہ خون ریزی کا کیا ہے؟ احتمال ہے، فتنہ و فساد کا احتمال ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی لیڈر غیر معصوم ہونے کی بنا پر فتنہ و فساد ہو تو اسلام کے ایک امر کو انجام دینے کے لیے بنیادی امور کا، بنیادی مطالب قرآنی کی مخالفت کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اتلاف مال کا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھائے اور نہ دوسرے کے مال کو ضرر پہنچائے۔ اگر آپ جہاد میں صحیح قائد کا انتخاب نہیں کریں گے، غیر معصوم ہوگا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اتلاف مال ہو جائے گا، مال تلف ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کے مال کو نقصان پہنچائیں گے، اس طرح سے بہت ساری نقصانات کا امکان ہوتا ہے، لہذا اتلاف مال کا امکان ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ اور اس سے بچنا تبھی ممکن ہے جب وہ جو قائد ہے، وہ جو افسر اعلیٰ ہے، وہ کون ہو؟ معصوم ہو۔ اور اتلاف نفوس کا بھی امکان ہے۔ اتلاف نفوس یعنی نفس کو، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، یعنی کسی کو جان سے مار دینا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے، کیونکہ مال سے زیادہ نفس کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو لہذا اس حرمت سے بچنا تبھی ممکن ہے جب اس جہاد کا قائد کون ہو؟ معصوم ہو۔ لہذا جہاد کے صحیح ہونے اور اپنے موقع پر واقع ہونا کا پورا یقین ہمیں تبھی ہوگا جب اس کی قیادت معصوم کر رہا ہو، اور اس کا یقین غیر معصوم کو کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس امر الہی کو انجام دینے کے لیے، ان جہاد آیات کو صحیح موریت میں، صحیح موقع پر انجام دینے کے لیے، ان کی تکمیل اور اطاعت کے لیے ایک فرد کا، معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کا معصوم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اسی طرح امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، تاکہ نبی کے بعد جو جہاد وغیرہ ہوگی ان تمام میں قیادت کون کرے؟ وہی معصوم امام کرے، اور صحیح معنی میں جہاد انجام پائے۔ اب اس میں ممکن ہے کوئی فرد، کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ یہ تو واجب اور ضروری نہیں ہے، آپ نے یہاں پر ایکسٹرا طور پر اس کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ کیسے کہے؟ وہ اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معصوم کو جہاد کے لیے قائد بناتے تھے۔ یہ اشکال کر سکتے ہیں، لیکن اس اشکال کا جواب یہ ہے، اس بندے کو وقتی طور پر اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے موکل کیا ہے، مگر اس کی اصل جو قیادت ہے وہ رسول خود ہی کر رہے ہیں۔ اس مورد میں جہاد واجب ہے یا نہیں ہے، جہاد کا صحیح مورد ہے، یعنی اس کا انتخاب بھی رسول کر رہے ہیں،
پھر اس کے جزوی اور کلی جو ولایت رسول کو حاصل ہے وہ ایک بندے کو دے رہے ہیں تاکہ اس جہاد کو پورا کیا جا سکے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کو نصب کیا جاتا ہے جن پر رسول کو پورے کا پورا اعتماد ہو، اور لہذا جب معصوم ہے تو کبھی بھی ان غلطیوں کا امکان نہیں ہو، کیونکہ جہاد سے پہلے ان کو تمام پلاننگ دی جاتی ہے، جیسا کہ جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے درختوں کو کاٹنے، بوڑھوں کو مارنے، بچوں اور عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی فصلوں کو نقصان پہنچانے سے منع کرا دیا گیا، صرف انہی لوگوں کو جو اسلام کے خلاف برکار ہے، جو فساد کا موجود ہے، صرف انہی لوگوں کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں واضح طور پر آئینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہو تو ایک بندے کے ذریعے سے ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر سرے سے کوئی معصوم فرد موجود ہی نہ ہو تو لوگوں کا اتفاق ہو جائے گا، یہ احتمال موجود پھر بھی رہے گا کہ غیر واجب یا حرام چیزوں کے لوگوں کا اتفاق اور وانزل پڑے، لیکن رسول ہو تو کبھی چیزوں کو حرام اور باطل چیزوں پر اتفاق ہونے نہیں دے گا، لہذا کسی نہ کسی صورت میں رسول کی قیادت کے اگر سے یہ امر پایہ تکمیل تک پہنچے گا، لیکن غیر معصوم کی صورت میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، لہذا ایک معصوم امام کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے۔ ایک اور آیت 8ویں دلیل جو کہ پیش کی جا رہی ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، خدا اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہی سلطان کیا ہے؟ عادل ہے۔ اب دیکھو کہ خدا جس کو بادشاہ بنائے غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سلطنت و حکومت سے غرض یہ ہے کہ خلق پر حکمرانی ہو، امر و نہیں کرنے میں اسی بادشاہ کو استحقاق ہے جو کہ معصوم ہو۔ یہ خلاف عدل و انصاف کوئی امر عمدن و سہون جاری کرنے والا نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے فرد کو امام بنائے، خلیفہ بنائے جو کہ معصوم نہ ہو، یعنی جس سے احتمال خلاف کا امکان موجود ہو، جو کہ باطل کا بھی امر کر سکتا ہو، جو کہ حرام منکر کا امر کرنے کا احتمال ہو جس سے، اور معروف سے نہیں کرنے کا احتمال موجود ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حاکم بنائے۔ تو اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک اور حکومت دے دیتا ہے۔ یہ شاید تفسیر ہے اس آیت کریمہ کا بھی کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور حکومت کو کہاں قرار دینا چاہیے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو یعنی سلطان بنائے گا، معیشہ میں وہی مورد، وہی فرد اللہ تعالیٰ کا مورد ارادہ ہوگا، مستحق ارادہ ہوگا، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ عدل کو قائم کر سکے اور ناانصافی کو ختم کر سکے۔ کیونکہ یہ مقصد بعثت انبیاء بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیقوم الناس بالقسط انبیاء، سلسلہ انبیاء کو جاری کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں، تو لہذا جب مقصد بعثت، فلسفہ بعثت ہی قیام عدل ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ارادہ نہیں کرے گا ایسے فرد کو خلیفہ اور جانشین بنائے جو کہ سہون بھی یا غلطی کے صورت میں یا عامدی صورت میں خلاف عدل کام کرے، اور خلاف عدل کام نہ کرنے کا یقینی ہمیں تبھی ہوگا جب وہ فرد کیا ہو؟ معصوم ہو۔ غیر معصوم سے ہمیشہ یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ وہ خلاف عدل کام کرے، لہذا بادشاہ جس کو اللہ نصب کرے اور اولی الامر جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور وہی کون ہوتا ہے؟ وہی امام ہوتا ہے، لہذا معصوم کا امام ہونا ضروری ہے، غیر معصوم کسی بھی صورت میں امام نہیں ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم وأهلك عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين.